کشمیر جان سے عزیز ہیں. کشمیر پر جو صورتحال بنتی جا رہی ہے وہ نہایت ہی کشیدہ ہے، اور میں فضل الرحمان صاحب سے کہتا ہوں یہ نہ ہو کہ 27 اکتوبر میں 2 ہفتے پڑے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑی شروع ہو جائے اور یہ سارا ملبہ آپ کے سر پڑ جائے. چاروں مطالبے عمران خان نے فضل الرحمان صاحب کے UN جنرل اسمبلی میں پیش کر دیے ہیں. ناموس رسالت بھی، امہ بھی، مسلمانوں کے حالت زار بھی، اسرائیل پر بھی، اور جو ظلم و ستم ہے کشمیریوں پہ، خاص طور پہ اس ہٹلر مودی نے اور موسولینی نے اور ٹیررسٹ نے جو برپا کیے ہیں، اور عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین تقریر کی ہے. سیکنڈلی، میں فضل الرحمان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اپوزیشن کو بڑا رسوا کرایا ہے. 64 ممبر پولنگ سٹیشن یہ تھا اور یہاں 64 ممبروں نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. اندر پولنگ سٹیشن میں گئے ہیں اور یہ سارے مشورے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے تھے. بضد کر کے ان کی سیاست کو ستیہ ناش کر دیا کہ ان کے اپنے 14 ممبر ہی ان کے ساتھ نہیں تھے. یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ذلیل ترین، ایک کم تر اور میں سمجھتا ہوں توہین امیز واقعہ ہے کہ یہ کوئی 16 سال کی دوشیزائیں نہیں تھی جو بہک گئی اس سے اس کمرے میں جاتے ہوئے. یہ سب میچور اور سینئر اور سیزنڈ اور پولیٹیشین تھے جو 100 گز کے فاصلے پہ جن کی سیاسی رائے مختلف تھی. اور فضل الرحمان صاحب آپ استعمال کرنا چاہتے تھے نون کو اور پیپلز پارٹی کو، لیکن آپ خود استعمال ہونے جا رہے ہیں. لیکن میں دینی طاقتوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ کی آواز ہوں. دینی مدرسے اسلام کے مینار ہیں، اور یہ کرنے جو جا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب، یہ سیاست اور دینی ایشوز کو ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں. میں بیٹھا ہوں وزارت میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں اور میں مجاہد ہوں. میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب ساری قوم کو بتایا کہ یہ نون لیگ غلط بل لا رہی ہے. کسی ایک ان سب نے ووٹیں دی ہوئی تھی، اسمبلی کا ریکارڈ اٹھائیں. میں نے 72 گھنٹے کا یا صادق کو نوٹس دیا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور میں راول پنڈی رال حویلی سے آ رہا ہوں جمعے کے بعد. انہوں نے کہا ہمیں موقع دیں، اور اس بل کو ان سب لوگوں نے ناموس رسالت کے خلاف ووٹ دیا. یہ توبہ مانگیں، توبہ کریں اللہ سے. ہم بیٹھے ہیں جی کیبنٹ میں، کسی کی جرت نہیں کہ ناموس رسالت پر. اور عمران خان کی تقریر کے بعد علماء کی ایک بڑی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے. اور یہ تحریک مذہب کے نام پر 1977 میں بھی مفتی محمود صاحب نے چلائی تھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو وہ مارکیٹ میں باتیں پھیلا رہے ہیں فضل الرحمان صاحب ان کے گلے پڑ جائیں گے. میں ایک اچھے ہمدرد کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی، اور آگے آپ کے کھائی ہے اور پیچھے چھائی، کیا کہتے ہیں، کنویں. تھینک یو ویری مچ. یا آگے کنویں ہے پیچھے کھائی ہے. اس میں آپ فیصلہ کریں، آپ نے جو مرضی کرنا ہے. دین کے میناروں کو اور دینی طاقتوں کو اس میں ملوث نہ کریں. اور میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس تحریک کے چلنے کا نقصان کشمیر کی جدوجہد آزادی کو ہوگا، اور ہندوستان بارڈر پہ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے. بہت اہم دورے پہ جا رہا ہے عمران خان، اور اس کے ساتھ بہت اہم لوگ ہیں سمیت ہمارے 4 وزراء کے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اہم ترین وقت میں عمران خان 2 روزہ دورہ کر رہا ہے، کیونکہ جو لوگ حالات سمجھ رہے ہیں کہ حالات نارمل ہو رہے ہیں، حالات نارمل نہیں ہیں. کشمیری لڑے گا، مرے گا، اور جدوجہد آزادی کو آگے لے کے جائے گا. اور یہ جب جدوجہد آزادی اس کے سن آف دی سوائل اٹھائیں گے تو اس کا جذبہ مختلف ہوگا. اور ہندوستان نے جو موقع دیا ہے
مودی نے جو غلطی کی ہے، زندگی کا جو ڈکٹیٹر نے غلطی کی ہے، اور اس ڈکٹیٹر نے جو ساری دنیا میں ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کو، میرے خیال میں وہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اور فضل الرحمان صاحب، آپ کے ان سیاسی اقدامات کی وجہ سے مایوسی پھیل سکتی ہے، اور نہایت ذمہ دارانہ بیان دیا بلاول نے۔ اور شہباز شریف صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، اور میں شہباز شریف کو بھی آج مشورہ دینا چاہتا ہوں، یا ادھر ہو یا ادھر ہو۔ وہ وقت شہباز شریف صاحب ختم ہو گیا ہے کہ جو آپ پہلے سیاست کرتے تھے، اور لوگ شک کرتے ہیں کہ کہیں بندے جو ہے دونوں بھائی اندر سے ملے ہوئے نہ ہوں، ایک کیچ 22 کھیل رہا ہے اور ایک اپنے آپ کو فضل الرحمان کا حمایتی ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک میٹنگز میں کہتا ہے کہ نہیں جناب علی یہ حالات نہیں ہیں۔ ایک ہی بات، آخری بات کہنا چاہتا ہوں، نہایت ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اگر عمران خان 6 آدمیوں کو رہا کر دے، 8 آدمیوں کو نہیں، 6 آدمیوں کو، یہ ساری تحریک جو ہے اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ حالانکہ میں عمران خان کو 1 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ بڑے کنجوس ہیں، ان کو سزا، لوٹی ہوئی دولت بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ کل میں نے آصف زرداری کو پہلی دفعہ دیکھا ہے کراچی میں ٹی وی پہ، مجھے تو ایسے لگا کہ یہ مردہ باہر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ رحم کرے۔ اور شہزادہ بلاول ٹھیک کھیل رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس دھرنے کے کیا نتائج ہوں گے، اور میں نے اخلاقاً فضل الرحمان صاحب سے گزارش کی تھی، میں کوئی مذاق کی صورت میں نہیں، میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو ان کا نام احترام سے نہیں لیتے، میں ہر مذہبی رہنما کا نام عزت اور احترام سے لیتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں پڑھے لکھے لوگوں کا لیڈر ہوں، سمجھداروں کا، جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ حالات تو نہیں ہیں، لیکن ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، اور ملک قومیں جو ہیں حملوں سے تباہ نہیں ہوتی۔ پاکستان کی سرحدوں پر حملہ ہو جائے، یہ قوم ایک ہو جائے گی۔ قومیں اکانومی سے تباہ ہوتی ہیں۔ روس میں کوئی کسی نے تحریک نہیں چلائی، ازبکستان، تاجکستان، کسی جگہ، جب اکانومی بیٹھ گئی تو روس ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو ساری کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ ہمارے ابو بچاؤ، اور ہمارے پھپھیاں بچاؤ، ہمارے بھائی بچاؤ، ہمارے بیٹے بچاؤ۔ اور شہباز شریف جو ہے وہ بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں ہمارے اسلامی دوستوں کو کہ جناب علی میں تو سمجھان دی پوری کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہیں کر رہا۔ آپ لوگوں نے تحریک انصاف میں دھرنا دیا تھا گاندھی کے خلاف، ملک کی دوسرے حالات کے خلاف، وہ ٹھیک تھا۔ اب اگر کوئی دھرنا دینے جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ اور دوسرے گزرا آئے، ہم دیکھیں گے۔ میں نہیں یہ کہتا، دیکھیں گے، میں اپنے سے بڑا بات نہیں کرتا، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوں، میں اپنے سے بڑی بات نہیں کرتا، صوبائی مسئلوں میں مداخلت نہیں کرتا۔ میں لاہور آتا ہوں، حالانکہ کل مجھے کراچی والوں نے بھی تانا دیا، اور پنڈی والے بھی کہتے ہیں کہ آپ اہم بات لاہور میں کہتے ہیں۔ میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ جو ہے اتنا سیریس نہیں تھا۔ اگر یہ سیریس مسئلہ ہوتا تو سیاسی پارٹیوں کا ہوتا۔ فضل الرحمان صاحب جس پچ پہ کھیل رہے ہیں، جمعیت علماء ہند نے کشمیر میں مودی کی حمایت کی ہے، اور شکر ہے ان کو کشمیری یکجہتی کا خیال آ گیا۔ یہ بلیک میل کر رہے ہیں گورنمنٹ کو، اور بلیک میلنگ سے اپنے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، میں وقت آنے پہ بتا دوں گا، 22-23 تاریخ کو آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں کنٹینر جس وقت یہ کہا گیا تھا اور جنہوں نے کہا تھا وہ اس کا جواب دیں۔ میں بالکل مولانا فضل الرحمان سے نہیں گھبرایا، میرے ان سے بڑے ذاتی مراسم ہیں، میرے مولانا مفتی محمود صاحب سے ذاتی مراسم تھے، اور میں نے ختم نبوت میں خود 3 دفعہ جیل کاٹی ہے، اور میں نے ایسے علماء کے ساتھ کاٹی ہے، ابھی بتاؤں گا تو آگے ہی نہیں مجھے جہاز اوپر سے گزرنے دیں۔ اس کے بعد آپ لاسٹ
مجھے نہیں پتا، یہ صوبائی مسئلہ ہے. ہاں میں نیشنل لیڈر مولانا کی بات کر رہا ہوں. جو بھی فیصلہ کرنا ہے یہ میرا شعبہ نہیں ہے. آپ مجھے ریلوے سے باہر کھلانے کی کوشش کریں. وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے اور 1977 میں جو اس نے تحریک چلائی تھی اس کا اثر ماشاء اللہ کی صورت میں نکلا تھا. لیکن اس دفعہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پڑھنے لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. فضل الرحمان کے آگے کنواں ہے اور پیچھے کھائی ہے. دونوں میں سے کہاں گرنا ہے یہ اس نے خود فیصلہ کرنے کی فراست رکھتا ہے. اور ابھی 15 دن باقی ہیں. کچھ بہتر مثبت رائے بھی ہو سکتی ہے. یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کو سنجیدہ سمجھتے ہیں مولانا کے ساتھ؟ دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے بارے میں تو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس میں دھرنے میں شریک نہیں ہوگی. اور جہاں تک شہباز شریف ہے اور نواز شریف ہے، دو پارٹیاں ہیں. لیکن شہباز شریف جو ہے وہ اسلامی دوستوں کو ملتا ہے تو ان کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ادھر نواز شریف کو ملنے آتا ہے تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے. پرانی پالیسی بھی اور ڈبل چلتا ہے، وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ اور 23-24 تاریخ تک ایکسپوز ہو جائے گا شہباز شریف. شیخ صاحب آپ کا سیاسی تجزیہ کیا ماشاءاللہ آپ کا ویژن ہے کہ یہ مارچ کا کیا بنے گا؟ کوئی چینج کر دیں گے یا کوئی پارٹیاں ساتھ چلیں گی؟ وہ آپ کو نظر دیکھیں مجھے تو اس چیز کا خطرہ ہے کہ ہندوستان ان حالات سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لے اور پاکستان کی سرحدوں پر کوئی چھیڑ چھاڑ نہ شروع ہو جائے. اور اگر چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی تو اس کے ذمہ دار فضل الرحمان ہوں گے. ملک کو بڑی سخت اس وقت عمران خان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ایک طرف امریکن کی آپ دیکھیں ٹرمپ کا وہ ہو رہا ہے، امپیچمنٹ ہو رہی ہے. ایک طرف کابل کے حالات ہیں، ایک طرف ایران اور امریکہ کے حالات ہیں. اور سب سے اہم ہے ڈکٹیٹر فاشسٹ موسولینی. وہ اس کے دل میں جو زخم ہے مسلمانوں کے خلاف مودی کے، وہ فضل الرحمان کے کسی غلط قدم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور کشمیر کا اب اسے خیال ہے، اس کا خیال ہے کہ کشمیر کے جھنڈے تلے وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا. میرا خیال ہے انتظامیہ نے اس کے کوئی انتظامات کر رکھے ہوں گے. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا میں نے کہا تھا اکتوبر، نومبر، دسمبر اہم مہینے ہیں اور اس کو جنوری تک جا سکتے ہیں. میں اپنے بیان سے بھولتا نہیں.